سے رزق کا طالب نہیں ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دو، اس میں ڈٹے رہو. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے انسانوں تم سارے اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں معبودوں کی مدد کی جاتی ہے. تو جن معبودوں کی مدد کی ضرورت پڑے، اصل میں ہوتا کیا تھا، جتنے بھی لوگ دنیا میں پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، وہ حقیقت میں پتھر نہیں ہوتے تھے ان کو، وہ کچھ بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے، بڑے بڑے اولیاء ہوتے تھے. اب ان کے شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا تھا بھائی وہ تو چلے گئے، اب کم سے کم ان کی کچھ شکلیں بنا کے رکھو سامنے تاکہ تمہاری توجہ رہے. یہ ہوتا تھا. تو قرآن کریم نے کہا وہاں پر انہوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا اور جب ایسے اللہ کے بندے ہوتے فوراً آواز آئی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ بالکل ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اس میں سے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور تذکرہ کرو قرآن کریم میں ذنون کا، اس کا یعنی مچھلی والے کا، یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرو. کیا ہوا واقعہ؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، لیکن ابھی حکم نہیں آیا کہ عذاب آئے گا یا ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں آیا. یونس علیہ السلام نے کہا چلو جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا ہی میں اب یہاں سے چلے جاتا ہوں پہلے ہی. اب جب وہاں سے نکل گئے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہی سوچا، میں نے پرسوں بھی کہا انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے نہ تو نبوت سے پہلے کوئی گناہ ہوتا ہے نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ ہوتا ہے، لیکن اجتہادی چوک تھی یہاں پر، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. اب چلے گئے. قرآن کریم نے کہا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب غصے میں چلے گئے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہیں معلوم تھا کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں کرے گا. اب جب کشتی میں پہنچے اتفاق سے ایسا ہوا کشتی ہلنے لگی ادھر ادھر. اب کشتی میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بندے کو سمندر میں ڈالنا ہے. بعد نے کہا، کسی نے کہا کوئی اپنے مالک کا بھگوڑا ہے. یونس علیہ السلام نے کہا میں اپنے مالک کا بھگوڑا ہوں، میں اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہوں، میں ہی سمندر میں اترتا ہوں. بلاخر سمندر میں اترے، مچھلی نے پکڑ لیا. اب جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اب جب اس پریشانی میں پہنچے اللہ کو ندا دی فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے پروردگار سب کچھ کرنے والی ذات تو ہی، تیری ذات ہے، سب کچھ تو ہی کر سکتا ہے. إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں اب ظالموں میں سے ہوں. ایک دعا سکھائی، یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کیسے مانگنی چاہیے. وہ جب انسان کہیں حالات میں پھنسے، مصیبت میں پھنسے، پریشانی میں پھنسے، سب سے پہلے دعا میں یہ ہونا چاہیے انسان اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کچھ. حالات ہو، پریشانیاں ہو، کچھ بھی ہو، انسان کو پکا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا ہے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، آپ ہی ہو، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. جب انسان اپنے مالک کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو مجرم مانتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے اپنے بندے پر، فوراً دعا قبول ہوتی ہے. کیسے دعا قبول ہوتی ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو وہاں سے نجات دے دی. اس سے پہلے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ایوب علیہ السلام نے اللہ کو صدا لگائی، یا اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ ہی ہو. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ، فوراً اللہ کی پکار آئی، اللہ نے ان کی دعا سن لی، اور جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے دعا سن لی. اس کے بعد یہیں پر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، اور زکریا علیہ السلام نے اللہ کو آواز لگائی أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، آپ بہترین وارث ہو، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فوراً اللہ نے بیٹا عطا کیا. ایک مقام تو دعا کا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے،
اور ایک مقام دعا کا اور ایک بیان کیا. ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہم. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, جبریل امین آ رہے ہیں, ابراہیم دعا کرو اللہ سے, اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے. سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم دعا کرے. انہوں نے کیا کہا, انہو یرا, بے شک وہ مجھے دیکھتا ہے. بھائی اللہ مجھے دیکھتا ہے, میں پریشانی میں ہوں, میں کیوں اللہ سے بتاؤں گا, مجھے کچھ بھی تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس حال پہ رکھے مجھے وہی حال پسند ہے. یہ بھی ایک مقام ہے انسان کے لیے, یہ بھی ایک مقام ہے انسان کے لیے. تو گویا کہ انسان کو دعا کرنا سکھایا کہ دعا میں سب سے پہلے یہ ارادہ رکھ, یہ یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. نمبر 2, اپنی غلطی کا اعتراف کرے. اس کے بعد سورت جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم بھی ہوئی. کیا ہوا, وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ, وہ وعدے کا دن آ چکا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اچانک کافروں کی آنکھیں, نافرمانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے. یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا, فوراً قرآن کریم نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. جس نبی علیہ السلام کو آج تک ستاتے تھے, اب قیامت کا دن آیا ہے, اب تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں. ابو جہل نے یہ بات سنی, اس نے ہنگامہ شروع کر دیا. اچھا سارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے, اس کا مطلب عیسائی علیہ السلام کو پوچھتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے, اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی جائیں گے جہنم میں. قرآن کے اندر بیوقوف انسان, ان الذین سبقت لهم منا الحسنى, وہ لوگ جو لوگ اچھے تھے جنہوں نے نیک کام کیے, اولئک عنہا مبعدون, وہ تو جہنم سے کوسوں دور رکھے جائیں گے. ایسا تھوڑا ہوگا, لا يسمعون حسیسا, جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ. وہم فیما اشتہت انفسهم خالدون, اور وہ اپنی من پسند کی زندگی گزاریں گے جنت میں. ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر تذکرہ کیا. آپ کو اور مجھے جو یہ قرآن ملا یہ آپ علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے ملا. رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر. اگر آج ہمارے پاس قرآن ہے, ہم جیسے گاؤں کے لوگوں کو یہ قرآن کی یہ دولت ملی ہے, یہ آپ علیہ السلام کا رحم اور کرم ہے. اس کے بعد سورہ حج میں بالکل وہی مضامین, قیامت کے مضامین عجیب انداز سے, اس انداز سے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. كل ذات حمل حملها, اور ہر جانور جو حمل لیے ہوئے ہوگا وہ اس دن چھوڑ دے گا. اور اس طریقے سے پھر اور ایک منظر بیان کیا, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یہ تو دنیا کا حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان جب قبر سے نکلے گا تو موت کی جو کڑواہٹ ہوگی وہ اس ٹائم بھی اس کو محسوس ہوگی. یہ ختم کب ہوگی, جب محشر کا میدان دیکھا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, آج لوگوں کو دیکھ رہے ہو نشے میں دوڑ رہے ہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, آج انہوں نے اپنے آنکھوں سے عذاب دیکھا ہے, اور اب یہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. کیوں, آپ اس سے بڑا صدمہ ہے. یہ کیسے قائم ہوگا, قرآن کریم نے اس کو پھر بیان کیا. اپنی وجود پہ دیکھو کس طریقے سے اللہ نے آپ کو کہاں سے نکالا, کس طریقے سے بڑے ہو گئے. پھر تم میں سے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى, بعض کی وفات ہو جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ, بعض بالکل بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے كَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اب اس کو معلوم ہو جائے اتنی عمر حاصل کرنے کے بعد بھی میرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے. یہاں وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ یہاں سے آگے کل اس کو کریں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک